یزید نے جو سیاہ کارنامے سر انجام دیے وہ کالک نہ مٹ سکتی ہے نہ مٹ سکے گی، نہ دھل سکتی ہے نہ دھل سکے گی۔ اب یہ کہنا کہ جناب یزید قسطنطنیہ کی جنگ میں گیا تھا، چند منٹوں میں اس کا جواب سن لو تاکہ یہ بھی یزیدی پلید جو دھوکہ دیتے ہیں نہ دے سکے۔ کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ جو لشکر، جو پہلا لشکر مدینہ قیصر روم مدینہ قیصر کے ساتھ جنگ کرے گا، مدینہ قیصر کو جائے گا، حضور نے فرمایا مغفور لہم، ان کے لیے بخشش ہے۔ اور کہتے ہیں یزید اس میں تھا، بلکہ بعض نے لکھا یزید اس میں سپہ سالار تھا۔ اب اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی، یہ سمجھتے یہ ہیں یہ دلال، یہ جھوٹے، یہ کذاب کہ صرف کہنے سے مانا جائے گا۔ تو میری بات ذرا دماغ کی تختی پہ لکھ لو، یہ سب سے بڑا یزیدی، یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے یہی دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر یاد رکھو گے تو قیامت کے دن حسین کے ساتھ کھڑے ہووگے، ایمان مضبوط رہے گا، نبوت کے دامن میں ہاتھ رہے گا، رسول اللہ کا سایہ ہوگا، فاطمہ کا جایا ہوگا، یہ محبت ہمارا سرمایہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھو، لشکر گیا ہے، پہلا لشکر مدینہ قیصر کو سن 32 ہجری میں، کس سن میں؟ 32 ہجری میں۔ 32 ہجری میں یہ پلید، یہ گٹر کا غلیظ کیڑا سن 26 ہجری میں پیدا ہوا تو 32 میں کتنے سال کا تھا؟ اب مجھے بتائیں، 32 ہجری میں پہلا لشکر جا رہا ہے اور یہ غلیظ کیڑا، یہ گندگی کا کیڑا ابھی 6 سال کا ہے، 6 سال کا ہے اور لشکر کا سپہ سالار ہے۔ فٹے منہ تمہاری سوچ کے، بڑے محقق بنے پھرتے ہیں۔ دوسرا لشکر 48 ہجری میں، تیسرا 49 میں، پانچواں 50 میں، اور آخری لشکر گیا ہے 52 میں، اور یزید 52 لشکر 52 ہجری میں گیا ہے۔ حدیث یہ ہے جو پہلا لشکر جائے گا اور وہ 32 میں ہے، یہ خواب دیکھتے پھرتے ہیں 52 والے۔ پہلی تو یہ کلیئر ہو گئی کہ یہ اس لشکر میں ہے ہی نہیں، جس لشکر کے لیے پیشن گوئی میرے رسول نے کی ہے وہ 32 میں گیا ہے۔ 32 میں یہ 6 سال کا تھا، یہ تو گندگی میں لتھڑا ہوا، گند میں پڑا ہوا ہے، یہ کہاں گیا وہاں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس لشکر میں گیا ہے جس میں حضرت ابو ایوب انصاری کا وصال ہوا، اور ابو ایوب انصاری کا وصال سن 52 میں ہوا ہے، تو پتہ چلا یہ 52 ہجری میں گیا ہے۔ اور اب آگے یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ سپہ سالار کے طور پر گیا ہے یا معاملہ کچھ اور ہوا۔ تاریخ ابن خلدون، فلسفی مورخ امام ابن خلدون، وہ کہتے ہیں کہ لشکر گیا تھا پہلے، لشکر کے سالار تھے حضرت سفیان ابن عوف، لشکر راستے میں کسی آزمائش کا شکار ہو گیا، تکلیفیں، بیماریاں پھوٹ پڑی، کچھ لوگ شہید ہو گئے راستے میں۔ جب حضرت امیر معاویہ کو خبر ہوئی کہ لشکر آزمائش کا شکار ہو گیا، یہ کھلنڈرا، گندی شکل والا، گندے جسم والا، ریچھ کے جسم والا، یہ پڑا تھا اپنی بیوی کو پہلو میں لٹا کے۔ یہ ابن خلدون نے لکھا ہے، اس نے وہی شعر پڑھنے شروع کر دیے کہ کوئی مجھے پرواہ، اپنی اس عورت کا نام لے کے کہا وہ تو میری بغل میں ہے۔ جب اس نے یہ بکواس کی تو حضرت امیر معاویہ نے قسم کھائی کہ اوے نیچ، ایک تو نیک کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتا، دوسرا تو مذاق اڑاتا ہے، دھکے دے کے اسے قسم پوری کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ہے ان کا مجاہد اعظم۔ سمجھ میں آئی ہے؟ وہ اس حدیث میں یہ شامل ہی نہیں ہے، اس حدیث میں اس کا نام نشان ہی نہیں ہے۔ جس لشکر کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ 32 میں گیا ہے، 32 ہجری میں اس کی عمر 6 سال کی تھی۔ تو یہ یزیدی پلید اس بات کو لے کے
کل ہی مجھے ایک غریب مستری میرے پاس کام کر رہا تھا، مجھے کہنے لگا، میں ایک گھر میں کام کر رہا تھا تو میں نے کہا دیکھو جی ظلم، یہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا وہ تو رحمت اللہ علیہ ہے۔ وہ کہتا ہے بیچارہ غریب۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا قسطنطنیہ کی جنگ میں گیا تھا۔ اب اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، میں کیا بتاتا۔ تو میں نے اسی لیے بتا دیا ہے تاکہ سند رہے، حسین حسین ہے، یزید پلید ہے۔ انشاءاللہ قیامت کا جب دن آئے گا امام حسین رسول اللہ کے پہلو میں کھڑے ہوں گے۔ اور ہماری یہ دعا ہے، ہماری یہ آج دعا ہے، اے کائنات کے والی کرم فرمانا، ہم جیسے ہیں، جو کچھ ہیں، سیاہکار ہیں، کرتے حسین سے پیار ہے، کرتے تیری آل سے پیار ہے۔ ہم اقرار کر رہے ہیں مولا، ہم یزید والے نہیں ہیں، ہم یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے نہیں ہیں، ہم تیری آل کے غلام ہیں، ہم تیرے غلام ہیں۔ ہم فرید کی زبان میں اعلان کر رہے ہیں کہ تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیرت، تیری آل کے حق میں ہو جسے ذرہ خیال ضد، وہ لئیم ہے، وہ لئیم ہے، ولد الحرام ہے، چاہے قبول کر چاہے نہ کر قبول، شاہ فرید ازل سے تیرا غلام ہے، شاہ قادری ازل سے تیرا غلام ہے۔